نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم پارہ نمبر 14 سورت نمبر 16 کی آیت نمبر 126 پڑھیں گے۔ آئیے ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا ہے۔ آیت ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی آپ سے برا سلوک کرتا ہے تو اتنا ہی سلوک اس کے ساتھ کرنے کا تمہیں حق ہے۔ یہ حق اس لیے دیا گیا کہ انسان کمزور ہے، ناتواں ہے، کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے یا کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے، تو بندہ سوچتا ہے کہ کچھ بھی ہو اس کو میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اور چیز بھی سامنے رکھ دی کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا، تمہارے نبی کے ساتھ، تمہارے دین کے ساتھ یا کتاب کے ساتھ زیادتی کی، تو بدلہ لے لو اتنا ہی جتنا ظلم کیا گیا۔ لیکن اگر تم صبر کرو گے، اور صبر جو ہوتا ہے اللہ کہتا ہے سب سے افضل ہے۔ کسی نے برا سلوک کیا، ہم میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہم بھی اسی طرح کا اس سے سلوک کر سکتے ہیں یا اس سے اگر کسی نے ہم سے برا سلوک کیا تو ہم طاقت بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم اس سے وہ سلوک نہیں کرتے، صبر صرف اس لیے کرتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو یہ اللہ کہتا ہے سب سے بہتر ہے۔ یہی بات سورت شعراء کی آیت نمبر 40 میں بتائی گئی، سورت مائدہ کی آیت نمبر 45 میں کہی گئی کہ صبر کرو، صبر سب سے اچھی چیز ہے۔ تو اگر ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم نے سب کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں تو صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔